میرے بن جاؤ ایپیسوڈ 16 اینڈ 17 ٹیزر ریویو۔ کیا ازمیہ کو ذکی سے محبت ہو گئی ہے؟ فردین کا اتنا اوور اچھا ہو جانا آخر ازمیہ کے گھر والوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ کیا فردین کی منگیتر پاگل ہے یا سچ میں اتنی پازیٹیو ہے؟ سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ازمیہ کی فیلنگز کو۔ ازمیہ نے جو فون پر ذکی سے کہا کہ تم نے مجھے روکا کیوں نہیں، اور پھر پچھتائی کہ یہ میرے منہ سے کیا نکل گیا۔ کیا ازمیہ کے دل میں بھی ذکی کے لیے فیلنگز ڈیولپ ہو چکی ہیں؟ تو ڈرامے میں اگر یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس سٹیج پر یہ غلط ہے، کیونکہ ازمیہ جس مینٹل ٹراما سے گزری اور جن حالات میں اسے ذکی کے گھر جانا پڑا، پھر وہ اپنے گھر آنے کے لیے جتنی تڑپ رہی تھی، تو اس میں یہ ذکر کہاں سے آ گیا؟ کیا ذکی اس کو روکتا تو وہ رک جاتی؟ اور کہیں سے بھی ایسا نہیں لگا کہ ازمیہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ذکی اس کو روکے، کیونکہ ازمیہ تو بری طرح تڑپ رہی تھی اپنے گھر آنے کے لیے۔ تو اس ڈائلاگ کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو ازمیہ آنے کے بعد پچھتا رہی ہے، کیونکہ جو عزت اسے ذکی کے گھر میں مل رہی تھی وہ انفارچونیٹلی اپنے گھر میں نہیں مل رہی۔ جس طرح ذکی کی ماں اس سے پیار سے ہر وقت بات کر رہی تھی، اسے مان دے رہی تھی بیٹی جیسا، بدقسمتی سے اپنی ماں نہیں دے رہی۔ اور حد یہ ہے کہ ازمیہ کی ماں نے ایک دفعہ بھی ازمیہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کا پوائنٹ آف ویو سننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ تو ایسے میں یہ بہت آبویس سی بات تھی کہ ازمیہ اس گھر کو مس کرے جہاں اس نے پرسکون چند دن گزارے۔ پھر ہم نادرا سے بھی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی، اور ذکی کی سپورٹ تو ہر وقت ساتھ تھی ہی۔ تو ہمیں تو فی الحال یہی سمجھ آیا ہے کہ ازمیہ اس گھر کو مس کر رہی ہے۔ وہاں اسے کوئی یہ تانا دینے والا نہیں تھا کہ تم گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہو، لیکن اپنے گھر میں قدم رکھتے ہی ماں اور بھابھی نے وہی تان شروع کر دی ہے۔ ازمیہ کا بھائی اور ماں تو اچھے ہیں ہی نہیں، تو ہم بھابھی کو کیا کہیں؟ اس پر فردین کہہ رہا ہے کہ وہ ایک مثالی بھابھی ہے، جبکہ ہم نے تو شروع سے اس بھابھی کی زبان کینچی کی طرح چلتے دیکھی ہے، ساس پر بھی اور ازمیہ پر بھی۔ تو اگر اچھی بھابھی اس خاندان کی یہ ہے تو بری کیسی ہوتی ہے؟ اب ازمیہ کے لیے سچویشن بہت ہی ٹف ہے، اپنے گھر آ کر وہ ایک طرح سے پھنس چکی ہے۔ ذکی کے گھر میں ایٹ لیسٹ اسے یہ مینٹل ٹارچر برداشت نہیں کرنا پڑ رہا تھا جو اب کرنا پڑ رہا ہے۔ ازمیہ کے گھر والوں کے سر پر یقیناً سینگ ہونے چاہیے، اور فردین کی منگیتر کے سر پر بھی۔ بھلا کیا تک تھی کہ فردین ازمیہ سے ملنے آئے، وہ بھی اپنے باپ اور ماں کے ساتھ میں لٹک کر وہ منگیتر بھی آ گئی۔ پھر ازمیہ اگر معاملے کی سینسیٹیوٹی سمجھتے ہوئے کمرے میں ہے تو وہ لڑکی آل دا وے جا کر ازمیہ سے اس کے کمرے میں ملتی ہے، اسے فورس کرتی ہے زبردستی کہ آؤ سب سے ملو۔ یہ سب آخر کیا تھا؟ اصولاً تو ان دونوں فیملیز کا آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے، اور ہو بھی تو بہت دور پرے کا۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فردین ازمیہ کو بلیک میل بھی کرنا شروع کر دے گا، اور صرف فونز پر ہی بس نہیں ہوگی بلکہ وہ بہانے سے ازمیہ کے گھر آ کر بھی اس کو دھمکائے گا۔ تو یہ چیز غلط ہے۔ ازمیہ اور فردین صرف منگیتر نہیں تھے، وہ ایک ٹائم پہ میاں بیوی بھی بنے، ان کی شادی ہوئی اور پھر طلاق ہوئی۔ تو یہ اتنی معمولی سی بات نہیں ہے کہ اب پہلے کی طرح فردین اس گھر میں آنا شروع کر دے، اور اگر ایز اے کزن وہ اس گھر میں آتا بھی ہے تو ازمیہ سے فرینکنیس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ طلاق کے بعد پاسبل ہی نہیں ہے کہ بالکل پہلے کی طرح دو کزنز آپس میں بات چیت کر سکیں۔ فردین کی بے وقوف منگیتر کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا ہوگا جب لپیٹ کر فردین اگلی ایپیسوڈ میں انکار مار دے گا اس کے منہ پر، اور اسے لے کر آئے ازمیہ سے ملوانے کے لیے۔ اس کو یہ چیز خود سمجھنی چاہیے تھی کہ فردین ہر وقت اس سے صرف ازمیہ کی باتیں کر رہا ہے، اپنی اور اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ہمیں انتظار ہے کہ ڈرامے کا پیس بڑھایا جائے، ڈرامہ بہت ہی سلو پروسیس میں چل رہا ہے۔